ناول ادھوری عورت مصنفہ منزہ سلیم حصہ چہارم کا بقیہ حصہ۔ نظیف رات گئے گھر لوٹا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ شہر میں امن و امان کا مسئلہ گمبھیر صورت اختیار کر گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، ٹائی اتار کر پھینکی اور جوتوں سمیت بستر پر لیٹ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے علاوہ کوفت کے آثار تھے۔ امی جان کی طبیعت اتنی خراب تھی، لیکن نہ تم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئیں اور نہ ہی ڈاکٹر گھر پر بلایا۔ میں مصروف تھا، لیکن تمہیں تو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ نظیف بغیر کسی تمہید کے بولتا چلا گیا۔ اس کی نگاہیں اجنبیت لیے ہوئے تھی۔ تو نظیف میں یہ گن بھی ہے، اجنبی بن جانے کا۔ امی جان کی طبیعت خراب ہے؟ ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو میں ان کے پاس سے آئی ہوں، شیما نے حیرت سے کہا۔ اچھا، تو تمہیں یہ بھی معلوم نہیں؟ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ نظیف کے لہجے میں امی جان والا ہی کھردرا پن تھا۔ شیما جلدی سے امی جان کے کمرے میں گئی تو وہ زور زور سے خراٹے لے رہی تھی۔ شیما نے واپس آ کر اپنی دانست میں نظیف کی تسلی کروانی چاہی۔ امی جان آرام سے سو رہی ہیں نظیف، آپ فکر مند نہ ہوں۔ میں فکر مند نہ ہوں تو اور کون ہوگا؟ وہ ماں ہے میری، نظیف نے گھراتے ہوئے اسے معلومات بہم پہنچائیں۔ اب بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کیا؟ وہ پہلی رات تھی جب نظیف نے اسے خدا حافظ نہیں کہا۔ وہ دوسری طرف منہ موڑ کر بے سد سو رہا تھا۔ شیما کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی نظیف ہے، اور نہ ہی وہ یہ سمجھ پائی تھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ امی جان بالکل ٹھیک تھی۔ پھر صبح کی ہلکی دھوپ میں اس کا چہرہ اور بھی زرد لگ رہا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھوں میں سرخی تھی۔ نظیف رات کی پوری نیند کے بعد صبح تازہ دم تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ رات امی جان کی طبیعت کس قدر خراب تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ چہکا۔ آئیے بیگم صاحبہ، ناشتہ کیجیے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے بغیر ناشتہ نہیں کرتے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، شیما نے کسل مندی سے کہا۔ بھوک نہیں ہے یا موڈ خراب ہے؟ اور اگر خراب ہے تو کیوں خراب ہے؟ بھئی ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ ویسے خیریت تو ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں ہنسا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں، شاید وہ ہمیں کوئی اچھی خبر دینے والی ہو۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں کہ میرا موڈ کیوں خراب ہے، نہ ہی یہ یاد ہے کہ ہم دونوں نے طے کیا تھا کہ ہماری ناراضگی کے درمیان رات نہیں آئے گی۔ چلو خیر، بیچارے سخت ذہنی دباؤ میں تھے، کیا کرتے۔ مجھے دل برا نہیں کرنا چاہیے، شیما نے سوچا۔ نظیف 3 روز سے ایک ٹریننگ میں شمولیت کے سلسلے میں گھر پر نہیں تھا۔ یہاں سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن شیما کو یوں لگتا تھا جیسے کوئی بچہ میلے کی بھیڑ میں گم ہو گیا ہو۔ عام دنوں میں بھی نظیف اپنی مصروفیت کی وجہ سے دن کا بیشتر حصہ گھر سے باہر گزارتا تھا، لیکن صرف یہ احساس ہی کہ نظیف اس وقت شہر میں موجود نہیں ہے، شیما کو بے چین کرنے کے لیے کافی تھا۔ رات کو گھر میں مکمل طور پر محفوظ ہونے کے باوجود اس کی آنکھ بار بار کھل جاتی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس احساس سے متعارف ہوئی تھی کہ مرد کی موجودگی عورت کے لیے کس قدر تحفظ کا باعث ہے۔ اگلے روز وہ کالج گئی تو نگار، شہلا اور صوبیہ اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو شیما کا کورس بآواز بلند گاتے ہوئے اسے کیک کٹوایا اور کلیات نون میم راشد تحفے میں دی۔ یہ شادی کے بعد شیما کی پہلی سالگرہ تھی۔ پھر وہ کیک سب سٹاف ممبرز نے ٹی بریک میں کھایا۔ دوستوں کی محبت اس کے لیے نئی نہیں تھی، لیکن یہ جذبہ ہمیشہ اسے ایک نئی خوشی سے ہمکنار کرتا تھا۔ ابا میاں، اماں، آئمہ اور اللہ رکھی باجی کے تحائف کا پارسل اسے رات ہی مل گیا تھا، لیکن اس سب کے دوران ایک ہی خیال اس پر حاوی رہا۔ کاش نظیف یہ دن بھول نہ جائیں۔ اس کے میکے میں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سادگی لیکن بے حد محبت سے منایا جاتا تھا۔ وہ سب یہ جانتے تھے کہ اس سے زندگی میں جو رنگ بھر جاتے ہیں وہ تمام عمر ساتھ نبھاتے ہیں۔ شیما چاہتی تھی کہ یہی انداز اسے اپنے گھر میں نئی زندگی میں بھی ملے۔ وہ سوچ رہی تھی اگر نظیف کو یاد نہ رہا تو اسے کتنی مایوسی ہوگی۔ اسی خیال میں گم شیما کالج سے واپس آئی اور امی جان کے کمرے میں گئی تو وہ ناسازی طبع کے باعث سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے دیوار کی طرف منہ کیے لیٹی تھی۔ اس کے پاؤں کی چاپ سن کر بھی وہ بے خبر رہی۔ اب شیما میں تو اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ ان کی خیریت دریافت کرتی، اگرچہ وہ جانتی تھی کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ وہ متفکر سی اپنے بیڈ روم میں گئی اور وہاں اس نے جو دیکھا وہ اسے خوشی سے ناچنے پر اکسا رہا تھا۔ میز پر ڈھیر سارے سرخ گلاب، چاکلیٹ کا بڑا سا خوبصورت ڈبہ اور ایک ملفوف کارڈ پڑا تھا، جس میں نظیف نے اس کی سالگرہ پر نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ڈینل ہاگن کی نظم لکھی تھی۔ Even if a day should go by when I don't say I love you, may never a moment go by without you knowing I do.
یہ ممکن ہے کہ ایک ایسا دن گزر جائے جب میں نہ کہہ پاؤں کہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک لمحہ بھی گزرے تمہیں یہ جانتے ہوئے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ شیما جہاں خوش تھی وہاں پریشان بھی تھی، کیونکہ امی جان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ جان گئی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو امی جان کی ناسازی طبع کی کیا وجہ بتائے گی۔ آج کافی دن کے بعد دونوں اکٹھے باہر نکلے تھے، کیونکہ ایک تو نظیف بہت مصروف رہا تھا اور دوسرے شیما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جب سے ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تھی، کسل مندی اور ابکائیوں نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ نظیف سے کہتی، اف نظیف، دل بہت متلا رہا ہے۔ نظیف کہتا ہوں چپ، تعمیرات اسی طرح ہوا کرتی ہیں۔ تعمیرات؟ ہاں بھائی، جنت تعمیر ہو رہی ہے نا۔ اور وہ طبیعت کی خرابی بھول کر خوبصورت خوابوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ اس وقت بھی وہ جاگتی آنکھوں سے سپنا دیکھ رہی تھی، میرے بچے تم کیا جانو، تم نے مجھے کیا سے کیا کر دیا ہے۔ رین کے پیاسے میرے تن پر پہلی برکھا برسی ہے، محبت کی بوند سے جیون پھوٹا ہے جو میری کوکھ سے جنم لے گا، قطرہ نیساں جو موتی میں ڈلے گا۔ یوں میں نے زندگی کے ذائقے کو چکھا ہے، میرا جسم تمہاری روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ اس میں کھلے گلاب کی باس ہے، نارنجی اور گلاب رنگ افق، کمل کنجو میں مہکتے بہار کے بسنتی پھولوں کی سوگندھ، جل ترنگ بجاتی بوندیں، چاندنی کی پھوار میں چٹکتی کلیاں، رات کی اوس میں بھیگا سبزہ اور اس پر بہتی پروا، سنن سنن، محبت کا بانکپن اور تخلیق کا غرور، حسن، نیکی، خدا، آج سب پر مجھے یقین آ گیا۔ اعتبار کی طاقت نے مجھے سرخرو کر دیا ہے، یہ ازل سے ہوتا آیا ہے، زندگی کی بقا کا راز یہی ہے۔ لیکن مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کوئی انوکھا اور اچھوتا کام کرنے جا رہی ہوں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اگر وہ امی جان کی خواہش کے مطابق بیٹا ہوا تو وہ کیسا ہوگا؟ نظیف کہیں گے یہ مجھ پر پڑا ہے، میں کہوں گی یہ ہو بہو میرے جیسا ہے، ہم دونوں اس بات پر جھگڑا کریں گے۔ لیکن نہیں، اگر وہ نظیف سے مشابہ ہوا تو مجھے اس پر اور زیادہ پیار آئے گا۔ وہ نظیف ہوگا سرمد کی پرچھائیاں، ابا میاں کا سایہ، اس گھر میں ایک اور مرد ہوگا۔ اور اگر بیٹی ہوئی جیسا کہ نظیف چاہتے ہیں تو میرے ہنستے بستے آنگن میں میرا بچپن پھر سے مسکرائے گا، میرے گزرے برسوں کا عکس جلملائے گا۔ وہ میری دنیا ہوگی، میری گیتی، میری جان سے سوا، میری روپمتی، میری نین تارا، میری مامتا اسے دیکھ کر کھلکھلائے گی، میری کوکھ جائی۔ اسے اپنی باہوں میں جلاتے ہوئے میں ویسا ہی محسوس کروں گی جیسا کہ ماں نے مجھے باہوں میں لیتے ہوئے کیا ہوگا۔ لیکن شیما کے مقابلے میں نظیف کا رنگ احساس تفاخر دو چند تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ شیما کو کسی اونچے سنگھاسن پر بٹھا دے جہاں وہ ہلے جلے بغیر دھیرے دھیرے مسکراتی رہے، کسی ڈبیا میں بند کر کے لاکر میں رکھوا دے جہاں وہ زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ رہے۔ بے انتہا مصروفیت کے باوجود وہ بار بار آفس سے فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتا رہتا، اور اگر شیما پوچھتی آپ کب آئیں گے تو کہتا، بیگم صاحبہ دل تو چاہتا ہے 24 گھنٹے آپ کے پاس رہوں، لیکن کیا ہے کہ دیوانہ کر دیا ہے غم روزگار نے۔ اور تب شیما اپنی تصوراتی دنیا سے باہر نکل آئی جب اچانک چلتے چلتے گاڑی کی بریکیں چرچرائیں اور ایک جھٹکے سے رک گئی۔ نظیف نے شیما کو باہوں کی مضبوط گرفت میں لے لیا، پھر ڈرائیور سے بھی زیادہ تیزی سے نظیف گاڑی سے باہر نکلا۔ اچانک سامنے آ جانے والا رکشہ کا ڈرائیور بدتمیزی کے موڈ میں تھا، لیکن گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ نظیف بری طرح چنگاڑ رہا تھا، پھر ڈرائیور کو رکشہ کا نمبر نوٹ کرنے کا کہہ کر خود گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ متفکر تھا، شیما کہنے لگی، نظیف آپ اس طرح شاؤٹ کر سکتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا، آخر ہو کیا گیا ہے؟ خدا کا شکر ہے خیریت گزری، اور یہ اس کا نمبر کیوں نوٹ کروا رہے ہیں؟ اتنا زور کا جھٹکا لگا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ شیما کے تن من پر اطمینان کی ٹھنڈی پھوار برسنے لگی، چاہے جانے کا احساس کتنا دل خوشکن تھا۔ ڈرائیور واپس اپنی سیٹ پر بیٹھا تو نظیف نے اسے واپس گھر چلنے کے لیے کہا۔ گھر پہنچتے ہی نظیف نے لیڈی ڈاکٹر کو فون کیا، وہ آئیں اور شیما سے تفصیل سننے اور معائنہ کرنے کے بعد کہنے لگی، ڈی سی صاحب تو اس قدر گھبرائے ہوئے تھے کہ مجھے بھی پریشان کر دیا، ان کا تو دل چاہتا ہے آپ کو کانچ کی گڑیا کی طرح شوکیس میں سجا دیں۔ کہتے ہیں کہ عورت ماں بن کر بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن میرا تجربہ تو یہ ہے کہ مرد ایک تو باپ بننے پر خوش ہوتا ہے، دوسرے اپنی مردانگی کو تقویت ملنے پر۔ اس کے لیے یہ ایک مارکہ سر کرنے سے کم نہیں ہوتا۔
بہرحال فکر کی کوئی بات نہیں، سب خیریت ہے، خدا نخواستہ کوئی تبدیلی محسوس کریں تو مجھے اطلاع کیجیے گا، اب آرام کیجیے۔ رات کو شیما نے نظیف سے پوچھا، آپ میرے لیے اتنے پریشان تھے یا بچے کے لیے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ظاہر ہے آپ کے لیے، آپ ہیں تو بچہ ہے۔ شیما یہی سننا چاہتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں امجد سلام امجد کی نظم دہرا رہی تھی۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے، یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کے دلکش حسین حالے بناتی ہو۔ اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ محبت کی طبیعت میں عجب اقرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے۔ شیما کالج سے واپس آئی تو بیگم ADCG کا فون آیا۔ السلام علیکم مسز نظیف، کیسی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو پہلے بھی فون کیا تھا لیکن آپ کالج تشریف لے جا چکی تھی۔ دراصل آپ کو زحمت دینا تھی، کل 11 بجے میں باداموں کا ختم شریف ڈلا رہی ہوں، آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ جمعہ ہے، اس وقت تک آپ فارغ ہو جائیں گے۔ ویسے اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی خود دعوت دینے کے لیے آ جاتی ہوں۔ بہت شکریہ مسز قاسم، آپ ضرور آئیے لیکن اس کام کے لیے نہیں، آپ کا دعوت نامہ مجھے مل گیا ہے، میں کل کالج سے واپسی پر آپ کے ہاں پہنچ جاؤں گی، تھوڑی بہت دیر سویر ہو جائے تو اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ شیما نے وعدہ تو کر لیا لیکن صحیح طور پر سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ باداموں کا ختم ہوتا کیا ہے، چونکہ یہ سراسر مذہبی معاملہ تھا اور یوں بھی وہ بحیثیت بیگم DC اپنی کم علمی کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ کل سٹاف روم میں بات کرے گی، کیونکہ کالج میں تو وہ لوگ نہایت سادگی اور بے تکلفی سے ایک دوسرے سے کسی بھی بات پر ڈسکشن کر لیتی تھی، لیکن جب وہاں بھی سب نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ اسی مخمصے کی کیفیت میں کالج سے واپسی پر ختم میں شرکت کے لیے چلی گئی۔ بیگم ADCG نے گیٹ کھولتے ہی پورٹیکو تک آ کر اس کا استقبال کیا۔ بیگم AC اور چند اور خواتین بھی ساتھ تھیں۔ ہر ایک کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے بیگم DC کو گود میں اٹھا کر کمرے تک لے جائیں۔ ان کے بچ بچ جانے کے مصنوعی انداز سے شیما کو بہت الجھن ہو رہی تھی۔ کمرے میں قالین پر سفید چاندنی بچھی تھی اور وہ خواتین جن کے شوہر دوسرے درجے کے آفیسر تھے مرتب کھڑی تھی۔ شیما نے کاٹن کا ہلکا فیروزی سوٹ پہن رکھا تھا، پاؤں میں سادہ سی چپل، دائیں کلائی میں گھڑی اور بائیں ہاتھ میں منگنی والی انگوٹھی۔ بیگمات کو ناک منہ چڑھانے کا تو یارانہ تھا، ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ پائی۔ وہ خود تو یوں سجی سنوری تھی کہ شیما کو گمان ہوا کہ شاید باداموں کے ختم میں داخلے کی شرط چوتھی کا جوڑا رکھی گئی ہے۔ رنگ و بو کا طوفان تھا، مصنوعی پن اور بے جا تکلف۔ شیما کا تو تھوڑی دیر میں ہی دم گھٹنے لگا۔ خدا کا شکر ہے میں نے سروس منقطع نہیں کی، میں تو یہاں بہت مس فٹ ہوں، اس نے سوچا۔ وہاں شیما کا ہی انتظار تھا۔ سبھی خواتین چاندنی پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گئیں تو مشروب پیش کیا گیا۔ شیما کا تجسس برقرار تھا، آخر باداموں کا ختم شریف ہے کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد خوبصورت ٹوکریوں میں تھوڑے تھوڑے بادام ڈال کر سب کے سامنے رکھ دیے گئے۔ بیگم ADCG نے وضاحت ضروری سمجھی، پچھلی بار میں نے کاغذی بادام منگوائے تھے لیکن آپ جانتی ہیں ان کا چھلکا بربرا ہوتا ہے، اس سے ہاتھوں پر یوں ہی کھردرا پن آ گیا تھا، اس لیے اس بار عام بادام منگوائے ہیں، ان پر آیت کریمہ پڑھنا ہے، بسم اللہ کیجیے۔ چکنے چکنے باداموں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بیگم AC نے بیگم ADCG کے خیالات کی تائید کی، پھر سب لوگ پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک بار آیت کریمہ پڑھ کر ایک بادام الگ کر دیا جاتا، ایک خاتون بہت جلدی جلدی بادام ہٹاتی جا رہی تھی۔ شیما نے بھی محسوس کیا لیکن خاموش رہی۔ آخر تحصیلدار صاحب کی سادہ سی قدر عمر رسیدہ بیگم نے ان سے پوچھ ہی لیا، آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ وہی جو سب پڑھ رہے ہیں، آیت کریمہ۔ وہ کیسے؟ آیت کریمہ، آیت کریمہ، آیت کریمہ۔ ان خاتون نے تیزی سے بادام ہٹاتے ہوئے کہا۔ تمام تر تقدس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بیگمات کا زوردار قہقہا گونجا۔ بمشکل آدھے گھنٹے میں باداموں کا ختم شریف تمام ہوا۔ ان انجان بیگم کا حال دیکھتے ہوئے شیما کو یہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ باداموں پر گن کر پڑھنے سے اس ختم کی افادیت میں نعوذ باللہ کچھ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ عمل تو تسبیح کے دانوں یا انگلیوں پر بھی ہو سکتا تھا۔ ختم سے فارغ ہو کر سب خواتین ڈائننگ روم میں آ گئیں، جہاں نہایت پر تکلف چائے پیش کی گئی۔
انگن لوازمات اور بے بہا تعریفیں، اور ساتھ میں کسی اور ختم شریف میں پیش کی جانے والی چائے کی بد تعریفیں۔ بیگم ADCG نے شیما کی خصوصی خاطرداری کے لیے اس کے پاس کھڑے ہو کر باتیں شروع کر دی۔ مسز نظیف، چکن ٹکا لیجیے، بہت اچھا ہے۔ ہمارے ہاں مرغی اور بکرے کا گوشت ہی پکتا ہے، بڑا گوشت تو ہم چھوتے بھی نہیں، انہوں نے نخوت سے کہا۔ پھر وہ ایک ڈش لے کر آئیں اور شیما کو پیش کرنے لگی۔ مسز نظیف، یہ ہنٹرز بیف چکھیے، سن شائن بیکری والے کمال کا بناتے ہیں، میں تو گھر میں ختم ہی نہیں ہونے دیتی۔ لہجہ بے پناہ تفاخر لیے ہوئے تھا۔ شاید یہ بیف کے معنی نہیں جانتی، شیما نے سوچا۔ کھانے کے لوازمات سے انصاف کرنے کے بعد سب خواتین چائے کی پیالیاں ہاتھ میں لیے ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ یہاں ہونے والی گفتگو سے شیما کو اندازہ ہوا کہ بیگم ADCG نے فرنیچر تبدیل کیا ہے، اور یہ ختم بھی دراصل اسی کی رونمائی کے سلسلے میں تھا۔ شیما دل ہی دل میں نظیف کی شکر گزار تھی کہ اس نے اسے نوکری چھوڑنے کے لیے نہیں کہا تھا، ورنہ وہ بھی اسی ماحول کا حصہ ہوتی جس میں اس کی اپنی کوئی پہچان نہ ہوتی۔ وہ بھی نظیف کے جونیئر افسران کی بیگمات کی بلا وجہ کی خوشامد اور چاپلوسی کی عادی ہو جاتی، اور جواباً ایسی ہی حرکات سے نظیف کے سینئر افسران کی بیگمات کے ساتھ روا رکھنا پڑتی۔ اب اس کی اپنی ایک شناخت ہے، مختلف علوم سے متعلقہ خواتین اس کے حلقہ احباب میں شامل ہیں جن سے بات چیت کر کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے رویے بھی یکسر مختلف ہیں، ظاہری نام و نمود کا نشان نہیں، آپس کے تعلقات میں بناوٹ کا عنصر بالکل بھی نہیں، سادگی، خلوص اور محبت، زندگی میں اور کیا چاہیے۔ لیبر روم میں شیما کو ہوش آیا تو ڈاکٹر صاحبہ اس کے پاس کھڑی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی مسز نظیف؟ میں ٹھیک ہوں، شیما نے نکاحت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بیٹی دی ہے آپ کو، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے اتنے سالہ تجربے میں پہلی بار کسی بیٹی کے باپ کو اتنا خوش دیکھا ہے جتنا کہ DC صاحب ہیں۔ تو نظیف کی خواہش پوری ہو گئی۔ شیما گیتی کو لے کر گھر آئی تو امی جان نے 98 فارنہائٹ بخار کی حالت میں پھولے ہوئے منہ کے ساتھ اسے پہلی بار دیکھا، کیونکہ اسپتال جانے کی تو انہوں نے زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی۔ شام کو امی جان کی ایک پرانی دوست بچی کو دیکھنے آئی تو انہیں مجبوراً دوبارہ شیما کے کمرے میں آنا پڑا۔ وہ اب بھی پہلے والے موڈ میں تھی۔ بہت بہت مبارک ہو ماں کو بھی اور دادی کو بھی، مہمان نے گیتی کو گود میں لیتے ہوئے کہا۔ مبارک؟ امی جان نے تلخ لہجے میں کہا، میں تو پوتا چاہتی تھی، وہ بھی خدا دے دے گا، پہلے اس کا شکر تو ادا کرو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ نعمت تو دور کیوں جانا، نغمانہ کی طرف ہی دیکھ لو، پھر تمہارے اکلوتے بیٹے کی پہلی اولاد ہے، تمہیں تو چاہیے کہ سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اے میوات نہ لکھی نہ ہزاری۔ شیما کو مسز عالم کی نانی کی بات یاد آ گئی، لیکن امی جان اپنی دوست کی بات سمجھانے کے بجائے تنتناتی ہوئی چلے گئیں۔ یہ عورت سمجھنے والی نہیں ہے بیٹی، تم خیال نہ کرنا۔ پھر انہوں نے گیتی کے سر پر پیار کیا اور دعا دی۔ امی جان کے رویے سے شیما ایک دم بجھ سی گئی۔ نصیبہ اس کی پائنتی میں بیٹھ کر اسے دبانے لگی اور ساتھ ساتھ باتیں کرنے لگی۔ بیگم صاحبہ، دل برا نہ کریں، گاؤں میں تو بیٹی پیدا ہونے پر لوگ پھوڑی ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر تو ایسا نہ ہو، اور پھر لوگ تو ایسا کرتے ہی ہیں، پر اپنے تو نہ کریں۔ جب ریحانہ پیدا ہوئی تو جو عورت اسے دیکھنے کے لیے آتی ٹھنڈا ساہ بھر کے کہتی، اچھا ہنیری آئی ہے، می بھی آئے گا، پر مجھے تو ریحانہ ہنیری نہیں لگتی تھی، میری ساس کہتی تھی، نصیبہ ہمارے گھر رحمت آئی ہے، دعا کیا کر نیک ہو، نیک نصیبوں والی ہو۔ انہیں اپنی زینب سے بھی بہت پیار تھا۔ ارشد کے ابے جنتی کی ایک ہی بہن ہے، سارے گھر کی لاڈلی تھی، اب تو اپنے گھر میں اڈی گڈی قائم دائم ہے، جب بھی آتی ہے ہمارے گلے لگ کر بہت روتی ہے، برا کو بڑا یاد کرتی ہے۔ بیگم صاحب کو ہم میں ساری عمر ننان برجائی والی کوئی بات نہیں ہوئی، مجھے بھی اپنی دی ہی لگتی ہے، اور اس نے بھی مجھے بڑی عزت دی ہے۔ جب میں بیاہی آئی تو وہ 6-7 سال کی تھی۔ رمضان میں روز کہتی میں نے روزہ رکھنا ہے، اور سرگی کے وقت سو کر نہ اٹھتی، اور جب دن چڑھے اٹھتی تو رونا شروع کر دیتی۔ ایک دن سرگی کے وقت اٹھ گئی اور اونگتے اونگتے روٹی کھانے لگی۔ جب سرگی ختم ہونے کا ٹائم ہوا تو ارشد کے ابے سے چھوٹا میرا دیور باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ملا نے ادھر سے گزر کر مسجد میں اذان دینے جانا تھا۔ جیسے ہی وہ نظر آیا اس کو جپھا مارا، کہنے لگی، ہماری کڑی ابھی روٹی کھا رہی ہے، تم اذان دینے لگے ہو، اور اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک زینبے نے اندر سے پکار کر نہیں کہا، با میں نے روٹی کھا لی ہے۔ میرے سہرے کو پتہ چلا تو اس نے میرے دیور کی بڑی کتے خانی کی۔ زینب کھانے پینے میں بڑے نخرے کرتی تھی، جب اتنے لاڈ کرنے والے ہوں تو خواہ مخواہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے۔ سالن تو کھاتی ہی نہیں تھی، بیبے کہتی ہے۔
دیے اسے بولا باندر بنا دے، ویسے یہ کچھ نہیں کھائے گی۔ بولا باندر: ہاں، میں دیسی گھی گرم کر کے اس میں گڑ کوٹ کر ڈال دیتی تھی، اس کے ساتھ روٹی کھاتی تھی۔ بیبے اسے بولا باندر کہتی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ یا پھر جب چاول ابالتے تو چاولوں پر شکر کی تہ جما کر اوپر سے گرم دیسی گھی ڈال کر پریہا، پنجاب میں اس انداز سے بنائے گئے چاولوں کو کہتے ہیں، بنا کر دیتی تو خوش ہو جاتی۔ وہ تو خیر سارے ہی کھاتے تھے، ان چاولوں کی مہک ہی بکری ہوتی تھی، گرم گرم سواد، سیدھا سادہ سا باورچی خانہ میں بیٹھ کر کھانے کا مزہ آ جاتا تھا۔ نصیبہ کسی دن بنائیے گا، میرے تو منہ میں پانی آ رہا ہے۔ نمک والی چیز تو لگتا تھا حکیم نے زینب کو منع کر رکھی تھی۔ نصیبہ ماضی میں کھوئی ہوئی تھی، کبھی کہتی گڑ اور تل کی چانڈ، گڑ کو اتنا گرم کیا جاتا ہے وہ پگھل جاتا، پھر اس میں تل ملا دیے جاتے ہیں، وہ ٹھنڈا ہو کر دوبارہ جم جاتا ہے، بنا دو۔ شیما بڑے غور سے نصیبہ کی بات سن رہی تھی۔ جب گندم پک جاتی تو بیبے اس میں سے جو الگ لیتی اور جیری بٹیارن سے بٹی پر بنوا لیتی اور پھر چکی پر پیس لیتی، اور روز شام کو شکر کے شربت میں یہ ستو ملا کر ہم سب پیتے۔ زینبیں ستوؤں میں تازہ مکھن اور شکر ملا لیتی اور کھاتی پھرتی۔ بیبے کچھ جو چھڑک کر کوٹ کر چھلکا اتار کر رکھ لیتی، اور جب ارشد کا ابا چھٹی پر آتا تو یہ سلیٹی رنگ کے جو دالیں چاول اور گوشت ملا کر سات اناج پکاتی۔ ارشد کے ابے کو بہت پسند تھا، وہی جسے صاحب لوگ لہیم کہتے ہیں۔ نصیبہ: لہیم نہیں، حلیم۔ شیما نے تصحیح کی: ہاں ہاں وہی۔ اور جب ریحانہ پیدا ہوئی تو میرے سورے میں تو دم ہوتا تو لوڈیاں ڈالتا۔ فیم نے اسے بے دم کر دیا تھا، لیکن وہ سیانہ بہت تھا، ریحانہ کو گود میں لے کر بڑی باتیں کرتا۔ تو بڑی ہو گئی، میں خود تمہیں اسکول چھوڑنے جایا کروں گا، تو میرے لیے چائے بنایا کرنا، مجھے گولی لا کر دیا کرنا۔ میری ساس ہنستی: خدا کے لیے اسے اب اس کام پر نہ لگا لینا، اسے تو بتانا بھی نہ، بیچاری اپنی سہیلیوں کے سامنے شرمندہ ہوگی۔ بابا ریحانہ کو گود میں بٹھا لیتا اور پوچھتا: دی رانی، تو بی بی ہے کہ گولی؟ ریحانہ بڑے پیار سے کہتی: بی بی۔ تو بابا اسے گلے سے لگا لیتا۔ جب کبھی ریحانہ شرارت کرتی تو کہہ دیتی: میں گولی ہوں بابا جی۔ تو بابا ہنستا اور کہتا: ابھی ٹھیک کرتا ہوں تجھے۔ یہ کھیل وہ دن میں کئی بار کھیلتے تھے۔ شیما پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں کا موازنہ کر رہی تھی۔ نظیف دوپہر کو آفس سے دیر سے گھر لوٹا تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ یوں تو اب یہ معمول بن گیا تھا، اگر کسی دن خوشگوار موڈ میں ہوتا بھی تو امی جان کوئی قصہ چھیڑ دیتی اور بالکل ویسی ہی بات ہو جاتی کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، اور شیما سوچتی ہی رہ جاتی یہ واقعہ کب ہوا تھا جس کا اتنا تفصیلی ذکر امی جان کر رہی ہیں۔ شیما اپنے ناکردہ گناہ پر سہم جاتی، لیکن ماحول کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے اپنے دفاع میں کچھ کہہ نہ پاتی۔ اب بھی اس نے ڈرتے ڈرتے نظیف سے پوچھا: آپ آج کھانے کے لیے نہیں آئے؟ تمہارے ہی کیے پر پریشان ہوتا رہا، میں نے کیا کیا ہے؟ شیما نے حیرانی سے کہا: میرا اور تمہارا جو جوائنٹ اکاؤنٹ تھا اس کی رقم کہاں گئی؟ تم نے یہ پیسے کب نکلوائے اور کیوں؟ نظیف ایک سان بولتا چلا گیا، مانو کسی ملزم سے بات کر رہا ہو، اسے صفائی کا موقع دیے بغیر۔ میں نے کوئی رقم نہیں نکلوائی، میرے پاس چیک بک ہی نہیں تھی، مجھے تو آپ نے صرف بتایا تھا کہ کچھ رقم اس اکاؤنٹ میں رکھوائی ہے آپ نے۔ شیما نے آہستگی سے کہا: تو پھر وہ رقم کیا ہوئی؟ تمہیں ضرورت تھی تو مجھ سے مانگ لیتی، لیکن یہ تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ نظیف کی آواز کمرے سے باہر جا رہی تھی: اس قدر بد اعتمادی، مجھے اپنا آپ انتہائی کم تر لگ رہا ہے۔ میں پیسوں کے لیے ایسا کروں گی جن کو میں نے کبھی بے جا اہمیت ہی نہیں دی۔ نظیف کی تنخواہ میں سے مجھے صرف اتنا ملتا ہے کہ بمشکل گھر چل سکے، اس سے زیادہ کی نہ میں نے کبھی چاہ کی اور نہ فرمائی۔ بھلا کہ میری اپنی تنخواہ بھی گھر میں ہی خرچ ہو جاتی ہے، لیکن میں نے کبھی اس پر بھی توجہ نہیں دی، اور پھر میں ایسا کیوں کروں گی؟ شیما نے سوچا۔ شیما 2 دن سہمی سہمی پھرتی رہی اور نظیف منہ پھلائے غضبناک نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ تیسرے دن وہ ہنستا ہوا گھر آیا: اس رقم کا پتہ چل گیا ہے، میں نے ہی نکلوائی تھی، چیک بک میرے کاغذوں میں سے مل گئی ہے۔ لیکن یہ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ میرا موڈ کیوں خراب ہونے لگا؟ یہ بھی بھلا کوئی بات ہے موڈ خراب کرنے والی؟ شیما نے تنزن کہا: بس بس، زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو تم عورتوں کی یہ عادت بہت بری ہے، چھوٹی سی بات کو دل پر لے لیتی ہو۔ نظیف کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ چھوٹی سی بات؟ اس چھوٹی سی بات کے نتیجے میں دل کی کرچیاں چنتے ایک عمر بیت جائے گی میری۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان محبت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور روپیہ استعمال کرنے کے لیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ انسان استعمال کیے جاتے ہیں اور روپے پیسے سے پیار کیا جاتا ہے۔ نظیف، آپ خود تو واقعتاً چھوٹی چھوٹی باتوں کا برا مانتے ہیں اور میری ان باتوں پر دل آزاری کرتے ہیں جو میں نے کی ہی نہیں۔ کیوں؟
آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ پیار کا رشتہ اتنا نازک ہے، ایسی غلط فہمیوں سے زندگی کی شاہراہ پر چلتے چلتے دل برے ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہاتھ بھی چھوٹ جائیں۔ بڑے بڑے جھگڑوں سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں تعلقات میں تلخیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح برباد ہو جانے والے تعلق ختم ہو جانے والے تعلقات سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جب اسے نہیں سمجھتے تو زندگیاں جہنم بننے میں دیر نہیں لگتی۔ شیما نظیف کی نظروں سے دور پچھلے برآمدے میں اکیلی بیٹھی خیالوں میں گم تھی، اور آنسو خاموشی سے اس کی گالوں پر پھسل رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے گھریلو معاملات میں جب کبھی مشاورت کی ضرورت ہوتی اور شیما کچھ کہتی، بڑے معاملات کی تو اسے کبھی ہوا بھی نہیں لگنے دی جاتی تھی، تو نظیف ہتے سے اٹھ جاتا۔ ڈونٹ ڈکٹیٹ می، شیما کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کا لہجہ سمجھ کر کہہ نہ پاتی کہ اس وقت آپ ڈی سی نظیف ہارون نہیں ہیں جسے اس ضلع کی کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا۔ آپ وہ نظیف ہارون ہیں جس نے مجھے اپنی زندگی کا ہم سفر بنایا ہے۔ وہ دل محسوس کر رہ جاتی، کیونکہ اسے محسوس ہوتا تھا کہ نظیف اسے ایک باشعور اور پڑھی لکھی خاتون نہیں سمجھ رہا، بلکہ اس کے نزدیک وہ گھٹے ہوئے ماحول کی پروردہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں ایک عام جاہل مرد بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عقل چٹیا کے پیچھے ہے۔ یوں شیما کو اپنا آپ بہت گھٹیا لگتا۔ یہ سب بہانے ہیں نظیف، تم ان لوگوں کو نہیں سمجھتے، میں جانتی ہوں۔ یہ سارا دن چکر صرف اس لیے چلایا گیا ہے کہ تمہاری ممانی جان آ رہی ہیں اور بیگم صاحبہ ان سے ملنا نہیں چاہتی۔ امی جان زہر اگل رہی تھی، لیکن امی جان سرمد کا دوبارہ فون آیا ہے کہ پروفیسر صاحب پر فالج کا حملہ ہوا ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں، اس لیے شیما کو بھیج دیں۔ بھیج دیں کیا مطلب؟ آتا اور لے جاتا اگر ایسی ایمرجنسی تھی تو۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسپتال میں ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکتا۔ اب میں شیما کو ڈرائیور کے ساتھ بھجوا سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے مجھے خود بھی جانا چاہیے۔ شاباش ہے بیٹا، میں تمہیں کہہ رہی ہوں اور تم سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور بیگم صاحبہ کو بھی لے جاؤ۔ اس نے تمہاری سوچنے سمجھنے کی حس ہی ختم کر دی ہے۔ نوکری پتہ نہیں کیسے کرتے ہو، وہ بھی اسی سے پوچھ کر کرتے ہوگے۔ میں تمہیں ایک بار پھر بتا رہی ہوں کہ وہ صرف اور صرف تمہاری ممانی جان سے ملنا نہیں چاہتی، باقی تم خود جانو۔ امی جان نے واش روم میں جا کر دروازہ دڑ سے بند کر لیا تو نظیف فکر مند سا اپنے بیڈ روم میں آیا۔ شیما نے پوچھا، خیریت؟ آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ہاں، وہ دراصل ابھی کچھ دیر پہلے سرمد کا فون آیا تھا، پروفیسر صاحب کو فالج ہوا ہے، ہسپتال میں داخل ہیں۔ کب سے؟ سرمد نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کیسے ہیں؟ شیما بہت گھبرا گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ شیما ایک دم پریشان ہو جائے گی، آپ اسے آرام سے بتا دیجیے گا۔ اللہ ہی خیر۔ تو نظیف پھر چلتے ہیں، میں ایک ہفتے کی چھٹی لے لیتی ہوں، آپ شام کو واپس آ جائیے گا۔ نہیں شیما، کل شام ممانی جان آ رہی ہیں، اگر آپ یہاں نہ ہوئیں تو انہیں برا لگے گا۔ آپ جانتی ہیں وہ پہلے ہی میرے رشتے کی وجہ سے ناراض ہیں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ماہ کے لیے آ رہی ہیں، میں واپس آ کر ان سے مل لوں گی۔ میں ابھی جانا چاہتی ہوں، شیما نے بےتابی سے کہا۔ تم تو نوکری بھی اس سے پوچھ کر کرتے ہوگے، تمہاری تو سوچنے سمجھنے کی حس ہی اس نے ختم کر دی ہے۔ نظیف کا موڈ یکدم بدل گیا۔ تم ہر وقت مجھے ڈکٹیٹ نہ کیا کرو، میں نے جو کہا ہے وہ تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ لیکن ابا میاں، شیما بے اختیار رو دی، یہ ٹسوے بہانے بند کرو، میں تم لوگوں کو خوب سمجھتا ہوں۔ یہ سب بہانہ بازی ہے، تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، لیکن یہ سوچ لو تم جاؤ گی میری مرضی کے بغیر اور آؤ گی میری مرضی سے، اگر میں چاہوں گا تو۔ نظیف غصے میں تنتناتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ شیما کا ذہن موف ہو کر رہ گیا۔ اس نے گھر پر فون ملایا۔ آئمہ، ابا میاں کیسے ہیں؟ آپ ابھی تک روانہ نہیں ہوئی، جلدی آئے نا، ابا میاں کے جسم کا دایاں حصہ متاثر ہے، ادویات کے زیر اثر نیم بے ہوشی کی حالت میں ہیں، بار بار آپ کو یاد کر رہے ہیں، ڈاکٹر پر امید ہیں، بہرحال پریشانی تو بہت ہے۔ اماں آپ کو جلد آنے کا کہہ رہی ہیں۔ وہ دراصل میرے پاؤں میں زبردست قسم کی موچ آئی ہے، چل بھی نہیں پا رہی، 1-2 دن تک آؤں گی۔ آپ ہی اب ایسا بھی کیا ہے؟ شیما نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد گھنٹی مسلسل بجتی رہی، لیکن وہ دوبارہ فون اٹھانے کی جرت نہ کر سکی۔ رات کیسے کٹی، دن کیسے گزرا، وہ کالج بھی نہ جا سکی۔ دوپہر کو پتہ چلا کہ نظیف کی ممانی کی فلائٹ لیٹ ہے اور وہ کل دوپہر پہنچ رہی ہیں، لیکن امی جان نے تو کیا کہنا تھا، نظیف نے بھی جھوٹے منہ اسے جانے کے لیے نہیں کہا، الٹا منہ پھلائے پھرتا رہا۔ اگلے روز صبح صبح تایا ابا آ گئے۔ شیما انہیں دیکھ کر بھاگتی ہوئی آئی اور ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا میاں کیسے ہیں؟ آپ کب آئے تایا ابا؟ پہلے سے بہتر ہیں بیٹی، میں رات ہی پہنچا ہوں، آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ شیما کے پاؤں کو ٹھیک دیکھ کر حیران ہوئے، لیکن اس کا اجاڑ حلیہ اور سوجی ہوئی آنکھوں دیکھ کر سب سمجھ گئے۔ شیما نے
रहम तलब नज़रों से नज़ीफ की तरफ देखा। ठीक है, तुम जाओ, ममानी जान का क्या है, तुम नहीं मिलोगी तो। नज़ीफ ने तनज़न कहा। ताया अब्बा खामोश थे, किसी गहरी सोच में गुम। मोड़ काटती हुई सड़क के बराबर में जरा ऊंचाई पर सुर्ख रंग का एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था। इर्द गिर्द रंग बिरंगी छतरियों के नीचे कतार अंदर कतार खुश रंग कुर्सियों की कौसो कज़ा थी। दहकते कोलों के बड़े से दायरे के गिर्द मुर्ग की सज्जी तैयार हो रही थी। कड़ाही गोश्त, कबाब और तिक्के के स्टॉल थे। नज़ीफ ने गाड़ी रोक दी। दूर दूर तक पहाड़ बादलों में गुम थे। हल्की फुहार, जिसे फुहार भी नहीं कहना चाहिए, चेहरे से टकराती तो खुशबूदार ठंडक दिल में उतर जाती। जंगली कोसमोस के फूलों का एक छोटा सा गार्लैंड सर पर टिकाए इधर उधर भागती हुई गेती खुद एक मुतहर्रिक फूल लग रही थी। अच्छी साफ सुथरी जगह है, खाने का वक्त भी हो रहा है, यहीं रुक जाते हैं, नज़ीफ ने कहा। बिल्कुल, यूं भी आपको अब रुकना चाहिए, रास्ता बेहद खूबसूरत है, लेकिन दुश्वार गुजार ड्राइविंग ने आपको थका दिया होगा, शीमा ने तायद की। गीती तो थकी हुई मालूम नहीं देती, लेकिन आप दोनों को आराम की ज़रूरत है, नज़ीफ ने मायने खेज अंदाज में कहा। कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां हुई तो नज़ीफ ने भी मुश्किल 4 दिन की छुट्टी ली और वो लोग पहाड़ पर चले आए। नज़ीफ का कहना था कि शदीद गर्मियों में पहाड़ पर गुजारे हुए 4 दिन ही उसे सारा साल काम करने के लिए तवानाई दे देते हैं। शादी के बाद भी उसने यही सिलसिला जारी रखा था। शीमा तो सदा से इन इलाकों की दीवानी थी। अब्बा मियाँ भी हमेशा छुट्टियों में उन्हें घुमाने लाते थे। वो बच्चों को होमवर्क जल्द ख़त्म करने का कहते तो बच्चे भी सैर के शौक में इस पर तेज़ी से अमल करते। इस साल अम्मी जान उनके हमरा नहीं आई थी। नज़ीफ की मामूजाद कनाडा से आई हुई थी और वो उसके पास रहने के लिए अपने भाई के घर चली गई थी। शीमा अपनी इस सोच पर शर्मिंदा थी कि उनकी गैर मौजूदगी में वो खुद को कितना हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। वो सास बेजार खातून तो नहीं थी, लेकिन ये हकीकत थी कि उनकी तंजिया गुफ्तगू बिला वजह की नोक टोक और सख्त तबीयत की वजह से वो किसी भी मौका पर बुझी बुझी सी रहती थी। नज़ीफ ने खाने का आर्डर दिया तो शीमा भट्टी के पास जाकर कढ़ाई तैयार होते देखने लगी और साथ साथ बावर्ची से इसमें डालने वाले मसालों के बारे में पूछने लगी, जो वो इतने फखरी अंदाज में बता रहा था जैसे एटम बम का नुस्खा मुंतकिल कर रहा हो। इतने में एक और बहुत कीमती जीप आकर रुकी। एक मतमव्वल खान साहब बरामद हुए और लंबा चौड़ा आर्डर करने लगे। जीप में पर्दे लगे हुए थे और चादरों में लिपटी हुई गोरी चिट्टी खवातीन और मॉडर्न लिबास पहने अंग्रेज़ों जैसे बच्चों की झलक नजर आ रही थी। बकरे की रान रोस्ट करने का मैंने कह दिया है और कढ़ाई देसी चूचे की बनाना, और हाँ, देर बिल्कुल ना लगे। नहीं साहब, देर बिल्कुल नहीं लगेगी, चूचा प्रेशर कुकर में गला लेंगे। वो मुड़ा, चूचा ज़रा खड़ा रखना, गैस्ट्रो कुकर ने भी कुछ काम करना है या नहीं, खान साहब ने हिदायत दी। शीमा लोगों का खाना तैयार हो गया था और बेहद लजीज था। गरम गरम भाप उड़ता, खुशबूदार, मौसम की खूबसूरती, ठंडक और मशहूर कुन गर्दोपेश ने उसका मज़ा दुबाला कर दिया था। यही खाना हम अपने घर में खाने के कमरे में खाते तो कभी ऐसा मज़ा नहीं आता, शीमा ने कहा। और तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। छुट्टी, शीमा बेगम, छुट्टी। आपकी जॉब में तो साल भर में 6 माह छुट्टियों के होते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं कि कभी कभार ली जाने वाली छुट्टी की मेरे नज़दीक क्या वक़्त है। मेरी तो हफ्तावार छुट्टी भी मसरूफियत में ही गुजरती है। जनाब डीसी साहब भी तो आप ही हैं ना, इधर हम बेचारे बेतौफीक के महकमा तालीम के जानसार। हाँ, ये बात तो है, वरना मेरी जगह मेरी उम्र का कोई प्रोफेसर होता तो कभी आपको ना पा सकता। मैं अपनी जॉब का शुक्रगुजार हूँ। खाने के बाद उन्होंने चाय पी और सफ़र जारी रखने के लिए गाड़ी में आ बैठे। अभी उन्हें काफ़ी दूर जाना। रहीना कॉटेज में फूल भरे पड़े थे। दरिया साथ लगकर बह रहा था। पानी के बहने की आवाज़ हवा में नगमगी बिखेर रही थी। शीमा गेती का हाथ पकड़े कमरे से बाहर निकली। नज़ीफ लान में बैठा था। फ़ज़ा में रोमान अंगेज खून की थी। शीमा बैठ गई तो नज़ीफ ने कहा, अभी एक साहब आने वाले हैं, यहाँ के मुकामी हैं, लेकिन पढ़े लिखे स्कूल मास्टर हैं, काफ़ी दिलचस्प आदमी हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मैंने उनसे कहा है कि हमारे साथ चाय पिएं। आप मुकामी तहजीब और लोगों के रोज़मर्रा के बारे में जानने का शौक़ रखती हैं, उनसे गुफ्तगू रहेगी। थोड़ी देर के बाद मास्टर सियाद हुसैन चले आए। बुढ़ा हुआ जिस्म, छोटा कद, बारिश तांबे जैसी रंगत और बोलती हुई आंखें। उनके हाथ में मछली पकड़ने की छड़ी थी और उसके साथ लटकती हुई एक सेहतमंद ट्राउट। सिल्वर ग्रे रंग की मछली पर गुलाबी रंग के नुक्ते थे। मास्टर साहब ने मछली गेती को तोहफतन दी और शीमा से अपना तारफ कराने के बाद बेतकल्फी से बैठ गए। जब शीमा ने बताया कि वो भी महकमा तालीम से मुतल्लक हैं तो उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया।
شیما ان سے ان کے اسکول کے بارے میں پوچھنے لگی۔ انہوں نے بتایا کہ پرائمری اسکول ہے، 125 کے قریب طالب علم ہیں جن میں بچیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ماسٹر صاحب کے اپنے 5 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہیں، اور وہ خود اپنی بچیوں کو اسکول بھیجنے کے حق میں نہیں ہیں۔ وجہ صرف یہ بتائی کہ کیا کرنا ہے جی انہیں پڑھا کر۔ ماسٹر صاحب نے بتایا کہ مچھلیاں پکڑنا ان کا شوق بلا کے جنون ہے۔ میں روزانہ اتنی ٹراؤٹ پکڑتا ہوں کہ مجھے ناشتے میں مل جائے، اور جو زیادہ ہو وہ بچے کھا لیتے ہیں۔ شیما نے سوچا کہ ٹراؤٹ چھوٹی سی مچھلی ہے، ماسٹر صاحب یقیناً مچھلیوں کی کافی تعداد روزانہ پکڑتے ہوں گے، جو ان کے ناشتے سے بچ جانے کے بعد ان کی کرکٹ ٹیم میں تقسیم ہوتی ہوگی۔ بہرحال ماسٹر صاحب، یہاں سردیوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ بس جی، سردیاں تو عذاب ہی ہیں، ہر طرف برف ہی برف۔ سردیوں کے لیے راشن جمع کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ گرمیوں میں یہاں ٹماٹر بہت ہوتا ہے، وہ سکھا کر رکھ لیتے ہیں۔ سردیوں میں ان کا پاؤڈر اور نمک پانی میں ڈال کر ابال لیتے ہیں، اور تھوڑا سا مکھن اگر گھر میں گائے ہو تو۔ پھر صاحب لوگوں کے سوپ جیسی جو چیز تیار ہوتی ہے وہ پیتے ہیں، ساتھ میں اخروٹ اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ مکئی کی روٹی۔ جنگلی پودینہ گرمیوں میں سکھا کر رکھ لیتے ہیں، اور اخروٹ کا درخت تقریباً ہر گھر میں ہوتا ہے۔ کسی دن گھی میں گڑ گرم کر کے اس کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں۔ وہ دن سمجھے ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ گرمیوں میں شلگم کے قتلے اور گوبھی سکھا کر ہار سا پرو لیا جاتا ہے، ساگ بھی کاٹ کر سکھا لیتے ہیں۔ سردیوں میں ان کا سالن بناتے ہیں۔ گرمیوں میں کبھی کبھار جنگلی بکرے کا شکار بھی مل جاتا ہے، اگر مل جائے تو پکا بھی لیتے ہیں اور سکھا کر سردیوں کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں۔ اڑیال: نہیں جی، یہ اور چیز ہے، میں چھٹی والے دن شکار کے لیے جاتا ہوں، کبھی تو کچھ مل جاتا ہے اور کبھی سارا دن بھاگ دوڑ کر شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہوں۔ کچھ لوگ جو ہمت رکھتے ہیں وہ سردیوں کے لیے راشن جمع کر لیتے ہیں، مثلاً میرے جیسے جن کو تنخواہ ملتی ہے۔ باقی لوگوں کی زندگی تو بہت مشکل ہے۔ ہمارے گھروں میں راشن بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے، نہ جانے کب تک برف باری ہوتی رہے۔ ہم لوگ بھوک کے حساب سے نہیں کھاتے، راشن کی مقدار کے حساب سے کھاتے ہیں، جو کبھی بھی وافر نہیں ہوتا۔ اور گھر کیسے ہوتے ہیں؟ شیما نے دل ہی دل میں پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ گھر کیا جی، بس میرے پاس ایک ذرا بڑا کمرہ ہے، وہی میرا گھر ہے۔ اسی میں گائے کو باندھتے ہیں، اسی میں ایندھن رکھا جاتا ہے، اور اسی میں ہم سب سوتے ہیں، اور اسی میں 11 بچے پیدا ہوئے۔ شیما حیران تھی۔ پانی کے کنارے رہتے ہوئے بھی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پینے کا پانی بھی برف پگھلا کر حاصل کیا جاتا ہے، کپڑے دھونے اور نہانے کا تو سردیوں میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پوری سردیاں شیما کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ اور گھروں میں روشنی کا کیا انتظام کرتے ہیں؟ بس جی، ٹارچ جلاتے ہیں، ماسٹر سیاد حسین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹارچ؟ لیکن وہ تو بہت مہنگی پڑتی ہوگی، اور روشنی بھی ایک جگہ تک محدود رہتی ہوگی۔ ٹارچ کہاں جی، میں نے تو یوں ہی مذاق میں کہا تھا۔ یہ دیار اور بیار کے درخت کی شاخ ہوتی ہے، آپ دیکھ رہی ہیں نا یہ سبھی درخت، اس شاخ کو ہم دلی کہتے ہیں۔ اس پر ہمارا کچھ خرچ نہیں اٹھتا، ہمارے گھروں میں مفت روشنی ہوتی ہے، صرف ماچس کا خرچ ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ تنے سے لگ ہو جانے والی شاخ درخت کی یاد میں جلتی ہے، لیکن گھر کو روشن رکھتی ہے۔ دراصل اس میں تارپین کا تیل وافر مقدار میں ہوتا ہے، اس لیے یہ آسانی سے جلتی رہتی ہے، لیکن اس سے دھواں بہت اٹھتا ہے۔ اب دل جلے گا تو دھواں تو اٹھے گا نا۔ ماسٹر صاحب نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اپنے شاعرانہ خیالات کا اظہار کیا۔ سردیوں میں تو زندگی آسان ہے نہ موت۔ سردیاں آنے سے پہلے لوگ لکڑی کو چیر کر تختے بنا لیتے ہیں، اور بعض تو تابوت بھی بنوا کر رکھ لیتے ہیں۔ اگر برف باری کے دوران کوئی موت واقع ہو جائے تو میت کو اس میں ڈال کر برف میں رکھ دیا جاتا ہے، اوپر سے اور برف گرتی رہتی ہے، اور یوں لاش سمجھیں سرد خانے میں پڑی رہتی ہے۔ جب گرمیاں آتی ہیں اور برف پگھلتی ہے تو پھر اس تابوت کو زمین کھود کر اس میں دبا دیا جاتا ہے۔ لوگ تعزیت کے لیے بھی اسی وقت آتے ہیں، کیونکہ سردی میں تو سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ شیما نے اس صورتحال کا تصور کر کے جرجری لی۔ اور جب کوئی بیمار پڑتا ہے تب؟ بس جی، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں، اگر تندرستی ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ اللہ کی رضا۔ شکار کرتے ہوئے اگر کسی کے ہاتھ میں ریچھ لگ جائے تو اس کے مزے ہو جاتے ہیں، کافی پیسے کما لیتا ہے وہ، کھال سے بھی اور گوشت سے بھی۔ گوشت سے؟ ریچھ کا گوشت کھاتے ہیں؟ شیما کو بکائی آئی، لیکن اس نے اس پر قابو پا لیا۔ ریچھ تو گوشت خور جانور ہے، پھر اس کا گوشت کھانا تو… شیما نے بات کو دانستہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جی خوراک کے طور پر نہیں کھاتے، علاج کے لیے کھاتے ہیں، دوائی کے طور پر۔ ٹی بی کے مریض کو دیتے ہیں، اور ریچھ کی چربی کو پگھلا کر رکھ لیا جاتا ہے، جوڑوں کے درد میں اس کی مالش کی جاتی ہے۔
شیما کا دل مالش کرنے لگا۔ اس نے موضوع بدلنے کو پوچھا، شادی بیاہ کی تقریب کیسی ہوتی ہے؟ بہت رونق ہوتی ہے، جشن مناتے ہیں، عورتوں کی محفل الگ ہوتی ہے، گانے گاتی ہیں، ناچتی ہیں، مرد اپنے طریقے سے جشن مناتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ ماسٹر سیاد حسین نے بالکل بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ نمازیں تو آپ پوری پڑھتے ہیں، پھر یہ شراب اسلام میں؟ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھ سے پوچھئے۔ اس کاٹیج میں ٹھہرنے والے صاحب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر کے ساتھ عورتیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ان کی بیویاں نہیں ہوتی، اور جب وہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے کمرے سے اتنی خالی بوتلیں نکلتی ہیں کہ بیرا انہیں بیچ کر مہینے بھر کی سگریٹ خرید لیتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھار پیتے ہیں اور چھپاتے نہیں ہیں۔ شیما نے خاموش ہو جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ماسٹر صاحب کو بھی احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ بول گئے ہیں۔ آپ کی یہ فشنگ لائن بہت اچھی اور قیمتی بھی ہے، نظیف نے کہا۔ یہاں پر فرانس سے ایک صاحب آ کر ٹھہرے تھے، میں نے انہیں بہت گھمایا، پہاڑوں میں، اور ٹراؤٹ مچھلی بھی بہت کھلائی۔ میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ واپسی جا کر انہوں نے یہ فرانس سے مجھے بھیجی تھی۔ بیٹا وہ دیکھو پری گائے چر رہی ہے، انہوں نے اشارہ کر کے گیتی سے کہا، اور ساتھ میں جن ہے۔ ایک جڑوس سا آدمی اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ نہیں، یہ جن کا باپ ہے، ماسٹر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا اور جانے کی اجازت چاہی۔ شیما نے ماسٹر صاحب کو کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بڑا لفافہ ان کے بچوں کے لیے دیا۔ یہ چیزیں وہ گیتی کے لیے ساتھ لائی تھی، لیکن وہ فکر مند تھی کہ شاید 11 بچوں کے لیے اتنی بڑی مقدار بھی ناکافی ہوگی۔ پچھلے کئی دن سے ایک نئی عورت کپڑے دھونے کے لیے آ رہی تھی۔ نصیبہ نے شیما کو بتایا تھا کہ سروری کی ساس بہت بیمار ہے، اس لیے وہ اپنے گاؤں گئی ہے اور کسی دوسری عورت کو اپنی جگہ پر چھوڑ گئی ہے، جو شیما کے کالج جانے کے دوران آتی اور کپڑے دھو کر چلی جاتی۔ اس لیے شیما اس سے مل نہیں پائی تھی۔ آج کالج میں چھٹی تھی اور وہ پچھلے برآمدے میں بیٹھی نون میم راشد کی شاعری سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بنو صحن کے کونے میں کپڑے دھو کر الگنی پر پھیلا رہی تھی۔ 30 سال کی دراز قد شاندار عورت، واقعتاً ہرنی جیسی خوبصورت آنکھیں اور یہ لمبے بال۔ اس نے شلوار کے پانچے چڑھا رکھے تھے اور گاؤ دم پونڈلیاں جھانک رہی تھیں۔ وہ شیما کو دیکھ کر ادھر چلی آئی۔ السلام علیکم بیگم صاحب، آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ میرا نام بنو ہے جی۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ کالج میں پڑھاتی ہیں نا جی؟ میں آپ کو آتے جاتے دیکھتی رہی ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ سروری خالہ آ بھی جائے تو بھی مجھے فارغ نہ کرنا، میں ضرورت مند بھی ہوں اور خدمت گزار بھی۔ میری 2 بچیاں ہیں جی۔ بنو بنا توقف بولے چلی جا رہی تھی۔ اور میاں؟ وہ میرا خرچہ نہیں اٹھاتا جی۔ کیوں؟ اب اس کا میں کیا جواب دوں جی؟ لیں، میں آپ کو شروع سے ساری بات بتاتی ہوں۔ بنو سب کام چھوڑ کر سیڑھیوں پر آ بیٹھے۔ بیگم صاحب، شادی سے پہلے پتہ نہیں اس نے کب سے میرے پہ اکھ رکھی ہوئی تھی، اور پھر وہی جانے کیسے اس نے اپنے ابے کو منایا۔ اس جین جوگے نے ہماری دہلیز گھسا دی، پر اس کی ماں کا تو کبھی ماتھا ہی نہیں کھلا۔ مجھے تو ہمیشہ ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتی ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے بیگم صاحب، آنکھ ہے بھی ٹیڑھی۔ بنو کھلکھلائی۔ میری ماں نے اس کے ابے کو کہا، بھائی جی، میں نے بیٹی شکور کو دینی ہے تو سارے ٹبر سے تعلق رکھنا ہے۔ تمہاری بیوی کا تو منہ ہی سیدھا نہیں، اس لیے مجھے تو معافی دو۔ وہ بیچارہ رونے لگا، کہنے لگا، بہن جی، اس کی تو عادت ہی ایسی ہے، اس نے میری ساری زندگی برباد کر دی، اب بیٹے کی کرنے پر تلی ہے۔ اپنے جیسی کوئی لے آئے گی تو میرا گھر تو ختم ہو جائے گا نا۔ میری آپ سے منت ہے سچی بیگم صاحب۔ اس نے میری ماں کے گوڑے پکڑ لیے۔ پھر میری ماں مجبور ہو گئی۔ جب ماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کیا کہنا تھا، پر میں دل میں بہت خوش تھی کہ یہ میرا اتنا چاہ مند ہے۔ جب میں بیاہ کے گئی تو یہ آتے جاتے مجھے کھنگورا مارتا۔ ویکھیا بازی جت لئی نا۔ میں بھی بہت خوش تھی بیگم صاحب۔ تب یہ کچھ دیر چنگا بھی بہت رہا۔ اس کی ماں کی میں ساری باتیں جل لیتی تھی کہ چلو شکورہ تو میرا خیال رکھتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہوں، تو اس کی ماں کے وہار سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بیگم صاحب بہت فرق پڑتا ہے جی۔ بنو ایک سان بولے جا رہی تھی۔ میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو یہ بہت خوش تھا، لیکن اس کی ماں کے منہ کی طرف دیکھ کر تو ڈر لگتا تھا، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ پتھر پر پانی کی دار پڑے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، وہی ہوا۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو ماں پتر دونوں کے دماغ خراب ہو گئے، اور اب شکورہ تو 2 سال سے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ بنو زور سے ہنسی۔ دین کی خدمت میں؟ وہ جی ہمارے دین میں ہے نا کہ بیوہ عورتوں اور یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ یہی کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں جی کہ کام میرا قسم جو بھی کرے اندر سے حرام زادہ کباڑیا ہے، اسے ورتی ہوئی چیزوں سے بڑا پیار ہے۔ عورت بھی ویسی ہی، نہ اسے نوی نکور چیزیں اچھی لگتی ہیں، نہ میں اچھی لگی۔
पुरानी चीज़ों को जांचने परखने और भाव ताव करने में मज़ा लेता है, पन्नू ने बेबाकी से हंसते हुए कहा। पर साल उसके चचा का पुत्र मर गया था, उस गरीब से उसकी दोस्ती भी बहुत थी। आजकल उसकी बेवा की खबरगिरी करता है, यहाँ पास ही गांव में रहती है। जब उससे मिलने वहाँ जाता है तो जाकर मस्जिद में 2 रुपये चंदा देता है। फिर मौलाना स्पीकर पर ऐलान करता है, राना शकूर ने 2 रुपये से मस्जिद की खिदमत की है, आप जनाब का शुक्रिया, अल्लाह तबारक उनके काम में बरकत डाले। ये ऐलान असल में उस गश्ती को बताने का तरीका है कि मैं गाँव में मौजूद हूँ। फिर वो बताई हुई जगह पर मिलने चली जाती है और ऐसे शकूरे के काम में बरकत पड़ती है। मैंने तो एक दिन शकूरे से कहा था, मान लिया उसका हक बनता है, उसका कसम तेरा दोस्त था और वो तेरी बरजाई भी है, लेकिन रुपया पैसा तो हुआ, अब उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करना तेरा फ़र्ज नहीं है। उस पर उसने बहुत दंगा किया। शीमा किताब मेज़ पर रख कर दिलचस्पी से उसकी बात सुन रही थी। 2-3 महीने पहले वो मेरे घर आई तो मैंने उसकी बेहतरी की खातर खिदमत की थी। मैं तो जी साफ दिल का बंदा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मामला क्या है। उसके साथ मेरे बच्चों ने भी अच्छा खाना खाया। जब जाने लगी तो शकूर ने उसके बच्चों के हाथ पर पैसे रख दिए और बिलक बिलक कर रोने लगा। कहने लगा, कभी कभी बच्चों को मिला जाया करो। फिर तो मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैंने शकूरे से कहा, तू उनका अब्बा लगता है जो ऐसे कीरने नुहा खानी डाल रहा है। मुझे तो हर तीसरे दिन अपने घर से निकालने की तड़ी लगाता है। उस वक्त तो तुझे अपनी बच्चियों का ख्याल नहीं आता, उनसे मिलने का तो तेरे पास टाइम नहीं है। इस पराई रन के बच्चों की जुदाई तुझसे बर्दाश्त नहीं होती। शीमा ने सोचा, शकूरा कितना बदनसीब इंसान है जो इतनी प्यारी बीवी और बच्चियों की मोहब्बत को ठुकरा रहा है। बेगम साहब, अगर आप इस औरत को देखें तो कहेंगे ज़रूर शकूरे की आंखें ख़राब हैं, जब तो उसे बन्नों में और उसमें फ़र्क नज़र नहीं आता। मैंने तो शकूरे से कहा था कि बेगैरती ही करनी है तो किसी चज की चीज़ पर कर, मुंह न मथे ते जिन पहाड़ों लथा, बन्नू ने हकारत से कहा। एक दिन साहब उसका पिंड का दौरा करके आया तो गुस्से से मेरा ब्लड चढ़ गया। मैं बड़ा बोली। मैंने कहा, ना तो मुझे खर्चा पानी देता है और ना ही मेरे साथ कोई तल्लक वास्ता रखा हुआ है, तो फिर मुझे अपनी बेवा ही समझ ले। बेगम साहब, और बेवा कैसी होती है? शायद बेवा जानकर ही तो मुझे किसी काबिल समझे या फिर तेरा कोई दोस्त खुदा खौफी करे और मेरी खबरगिरी कर ले। इस बात का उसे बड़ा धक्का लगा। कहने लगा, तू मुझे मार कर राजी है? अब बेगम साहब, मार मुका तो उसने मुझे दिया है और उल्टा मेरे कंधों पर सवारी करता है। उस रात उसने मुझे बहुत मारा जी, मेरा सारा पिंडा नील कच्चा कीच हो गया था। वो तो कुछ दिनों बाद ठीक हो गया, लेकिन दिल पर जो दाग पड़े हैं वो ठीक नहीं हुए। बात यह है बेगम साहब कि जब तेरे तुक्के से गुजारा हो जाए तो फिर बीवी की ज़रूरत कहाँ रह जाती है ना। बन्नू ने शीमा से ताइज चाही। आज रात को मुझसे कहने लगा, मेरे 2 जोड़े कपड़े तैयार कर दे। मैंने कहा, क्यों? साहब ने दौरे पर जाना है। कहने लगा, नहीं, हज पर जाना है। हज? आजकल कौन सा हज होता है? शीमा ने हैरत से कहा। उसका हो जाता है जी, बड़ी दूर किसी बुजुर्ग की उर्स पर जाता है। हर साल कहता है कि 7 बार जाओ तो हज हो जाता है। इस बार उसका 7वां फेरा है। ये क्या बात हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? शीमा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, बेगम साहब, वो तो इस बात पर पक्का है कि हो जाता है। मैंने तो उससे कहा था कि तू तो डायरेक्ट मक्के मदीने जाए फिर भी तेरा हज नहीं होगा। गेड़े लगाने से हज होने लगे तो सारे पैसे वाले शराबी कबाबी बख्शे जाएं। बन्नू इतनी बड़ी बैठी थी कि सब कुछ उंडेल देना चाहती थी। खैर से उर्स से वापस आता है तो वहाँ से तबरक लाता है, मखाने और रंग बिरंगी मच्छियाँ वो भी लाकर माँ को देता है। वो अकेली चप जाती है, पोतियों को नहीं देती। वैसे भी शकूरा कौन सा उन्हें कुछ ला कर देता है। मेरे से तो देखा नहीं जाता, फिर उधार सदार पकड़ कर बच्चियों का दिल खुश करती हूँ। इसलिए मुझे काम चाहिए जी। अब सारा वक्त तो किसी के सामने जोली अड्डी नहीं जाती। ये कहते कहते बन्नू की आंखों की चमक मांद पड़ गई और आवाज़ रुंध गई। तो शीमा, जो उसकी दरिया दिली पर हैरान थी कि वो अपने खामन के दूसरी औरत के साथ ताल्लुकात की कहानी कैसे हंस हंस कर सुनाती है, ने जाना कि वो दरअसल कितनी दुखी है। फिर बन्नू शीमा के पास से यूं उठकर चली गई जैसे वो पिछले आधे घंटे से दीवारों से बातें करती रही। अब वो अलगनी पर कपड़े फैला रही थी और साथ ही साथ लहक लहक कर गा रही थी। ਅੱਖਾਂ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਤੋੜ ਨਾ ਚੜੀਆਂ। ਮੇਰਿਆ ਵੇ ਮਾਈਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ कोई शहर अलग होवे। बन्नू की आवाज़ पाटदार और आंखें बुझी हुई थी। ये तो मेरी गीती रानी का वीर है, दूरों ते वेखां मेरा वीर पे आवे। मेरा आया ए
سا وچ سا۔ نصیبہ بچے کو گود میں جلاتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ شیما کو نصیبہ کا گیتی کا ویر کہنا اتنا اچھا لگا کہ اس نے بیٹے کو ویرو کہنا شروع کر دیا۔ سبھی بہت خوش تھے۔ اللہ نے نظیف اور شیما کو دونوں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن امی جان کے سوچنے کا انداز وہی تھا۔ وہ خوش ہونا نہیں جانتی تھی اور نہ ہی دوسروں کو خوش ہوتا دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں نغمانہ سے بات کر رہی تھی۔ اللہ کی مرضی ہے، میں تمہاری اولاد کو دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ یہی بچہ وہ تمہیں دے دیتا تو کیا تھا۔ میں مانتی ہوں میں نے غلطی کی اور پوتے کی خواہش کر بیٹھی۔ اب تو ان بیگم صاحبہ کے نخرے سنبھالے نہیں جائیں گے اور نہ ہی نظیف بیٹے کو کھونا چاہے گا۔ میں جتنی کوشش میں ہوں اتنا ہی معاملہ الجھتا جا رہا ہے، لیکن بندے کو آس نہیں چھوڑنی چاہیے۔ شیما کالے سے واپس آ کر ابھی اپنے بیڈ روم میں گئی تھی کہ نصیبہ اجازت لے کر کمرے میں آئی۔ بیگم صاحب، آپ کو امی جان بلا رہی ہیں، ان کے کمرے میں کچھ مہمان آئے بیٹھے ہیں۔ شیما نے جلدی سے پاؤں میں چپل اوڑیسی اور چل دی۔ نصیبہ کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ امی جان کے کمرے میں نغمانہ کے میاں، ساس اور نظیف کے دوسرے ماموں کا بیٹا بیٹھا تھا، جس کی بہن بیگم نظیف بننے کی امیدوار رہی تھی۔ شیما نے السلام علیکم کہا، لیکن کسی کے منہ سے جواب برآمد نہ ہوا۔ بیٹھ جاؤ، سلام کی ضرورت نہیں ہے، امی جان بآواز بلند بڑبڑا رہی تھی۔ شیما کو ماحول بہت ناسازگار لگ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر بے ساختہ پوچھا، سب خیریت ہے نا؟ تمہارے ہوتے ہوئے خیریت کیسے ہو سکتی ہے؟ امی جان نے جلے ہوئے لہجے میں کہا۔ کل نغمانہ کو تم نے اتنی باتیں سنائی ہیں، میرا تو دل چاہتا ہے کہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ نغمانہ باجی سے تو میری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ آپ سے کس نے کہا؟ شیما نے حیران ہو کر کہا۔ وہ بیچاری مجھ سے ملنے آتی ہے، جب تک میں زندہ ہوں وہ ضرور آئے گی۔ تم یہ بات کان کھول کر سن لو۔ ایک تو اس پر خدا مہربان نہیں ہوا، اوپر سے تم جیسوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ امی جان انگارے چبا رہی تھی۔ نغمانہ کی ساس بولی، نغمانہ میری بہو ہی نہیں بیٹی بھی ہے۔ کل جب وہ مجھے یہ سب بتاتے ہوئے رو رہی تھی، میں تو اسی وقت آنا چاہتی تھی، لیکن سرفراز گھر پر نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا کیا ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، شیما نے امی جان سے پوچھا۔ اس بد نصیب نے تو مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں، اس سے میں پریشان ہو گئی ہوں۔ گھر جا کر اپنی ساس اور میاں کو بتایا ہے۔ امی جان نے شیما کو بری طرح سے گورتے ہوئے کہا، میری بیوی میری عزت ہے اور میرے لیے قابل احترام، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کی تو میں زبان کھینچ لوں گا۔ سرفراز کی آواز اتنی بلند تھی کہ شیما کو پریشانی ہونے لگی کہ اگر ملازمین سن لیں تو کتنی سبکی ہوگی۔ سرفراز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سچ مچ اس کی زبان کھینچ لیتا۔ میں اپنی بہو کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی، نغمانہ کی ساس نے قطعی انداز میں کہا۔ نظیف کے گھر آنے کا اگرچہ یہ وقت تو نہیں ہے، لیکن کتنا اچھا ہو کہ وہ آ جائیں۔ یہ لوگ تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، شیما نے سوچا۔ اور ساتھ ہی نظیف کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ نظیف کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھی، وہ سخت غصے میں تھا۔ شاید اسے آپس میں فون پر ان لوگوں کے آنے کی اطلاع کر دی گئی تھی اور وہ صورتحال سے باخبر تھا۔ شیما نے پر امید نظروں سے نظیف کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں پہچان کی کوئی رمق نہیں تھی۔ شیما بیٹھ جاؤ، نظیف نے رکھائی سے کہا، تم نے تو میرے گھر کو جہنم بنا دیا ہے۔ امی جان نے پہلے بھی مجھ سے بہت بار کہا تھا، تب میں یہ سوچ کر چپ رہا کہ شاید تم خود ہی سمجھ جاؤ، لیکن تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ بہرحال سمجھانا مجھے آتا ہے۔ تم امی جان، ممانی جان، سرفراز اور ریاض بھائی سے ابھی معافی مانگو اور پھر نغمانہ کے گھر جا کر اس سے سوری۔ شیما نے اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگی تو اسے رافعہ یاد آئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ امی جان نے تنزن کہا۔ مجھے معاف کر دیجئے، شیما ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بل کی۔ نظیف، میں آج تک چپ رہا کہ نہ جانے تم اسے کس طرح سے لوگے، لیکن اب جب کہ پانی سر سے گزر چکا ہے تو میرے لیے چپ رہنا ممکن ہے۔ تمہیں میں بتانا ہوں اس کے کرتوت۔ اب ریاض بھی شامل گفتگو ہو گیا تھا۔ نہیں ریاض بھائی، رہنے دیں، نظیف بھائی کے سامنے نہیں، کبھی الگ سے اسے اس کی اوقات بتائیں۔ سرفراز نے بظاہر اسے منع کیا، لیکن اس کا انداز ترغیب دلانے والا تھا۔ جی نہیں، ابھی بتائیے، نظیف میرے شوہر ہیں، انہیں میرے کرتوتوں سے لا علم نہیں رہنا چاہیے۔ شیما کا دماغ ابل رہا تھا اور اب انتہائی غصے کی حالت میں بات کرتے ہوئے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی، اور اسے یہ بھی احساس نہیں رہا تھا کہ ملازم سن لیں گے تو کیا ہوگا۔ نظیف، آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ اور میرے کرتوت؟ شیما کو اس لفظ سے گن آ رہے تھے۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو، میں اب تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آج سے تمہارا راستہ الگ ہے اور میرا الگ، تم اپنے لیے کوئی اور تلاش کر لو۔ نظیف کے منہ سے کف نکل رہا تھا۔ شیما کے ذہن میں اس کے گھر کی عمارت اڑ اڑا دھم کر زمین بوس ہو گئی
اور اس سے اڑنے والی دھول مٹی سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کا چہرہ یوں تھا جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے نظیف کی طرف دیکھا، وہ اسے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شیما کے لیے وہاں اور کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کے چہروں پر پھیلی فاتحانہ مسکراہٹ ناقابل برداشت تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر گر کر اپنی بے بسی اور بے عزتی کے احساس سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ سوچ رہی تھی یہ سب دراصل تھا کیا، کیونکہ اسے آخر دم تک یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اس نے نگمانہ باجی سے کیا کہا ہے اور ریاض بھائی اس کے کن کرتوتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ سرفراز بھائی کے لیے یہ بھی قابل احترام ہے اور ممانی جان اپنی بہو کے خلاف کچھ نہیں سن سکتی، تو پھر نظیف اور امی جان کے لیے سب کچھ روا کیوں ہے؟ انہوں نے اپنی بیوی اور بہو کے کرتوتوں کے بارے میں بات کو کیسے برداشت کر لیا؟ عورت کے کردار پر الزام تراشی ہمارے معاشرے کا آسان ترین کام ہے، اور پھر اس پر یقین بھی اسی آسانی سے فوراً کر لیا جاتا ہے، اور کبھی بآئینہ اور کبھی یہ کہتے ہوئے کہ دل تو نہیں مانتا لیکن آخر کچھ تو ہوگا، لوگ یوں ہی تو نہیں کہتے تھے۔ پھر شیما کو نظیف پر اعتماد تھا کہ وہ ایسی کسی بات پر یقین نہیں کرے گا، لیکن اے بسا آرزو کہ اس کا رد عمل تو شیما کو خاک میں ملا گیا۔ اس نے لفظ طلاق استعمال نہیں کیا تھا، لیکن یہ تھا علیحدگی کا پروانہ ہے۔ خدا کا شکر ہے طلاق صرف عربی میں ہی ہوتی ہے، اردو میں نہیں۔ شیما کی رات تو جو گزری سو گزری۔ نظیف منہ موڑے بے خبر سوتا رہا۔ صرف ایک بار اس کی سسکی سن کر دانت پیستے ہوئے کہا، کیوں رو رہی ہو؟ میں مر تو نہیں گیا ہوں۔ اگر زندہ ہو تو مجھے اپنے زندہ ہونے کا احساس کیوں نہیں دلاتے؟ اگلے روز کالج میں نہ چاہنے کے باوجود شیما کے چہرے پر اداسی تھی۔ کلاسز کے بعد نگار اور شہلا اسے اپنے ساتھ ہاسٹل میں لے آئیں۔ شیما تم چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ نگار نے پوچھا۔ چپ چپ تو نہیں رہتی، البتہ تمہارا برابر بولنا میرے بس میں نہیں ہے۔ شیما نے ٹالنے کی کوشش کی۔ پہلے تو عین بس میں تھا، ابھی کچھ نیا ہوا ہے، نگار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ آخر تم بتاتی کیوں نہیں؟ شہلا نے کہا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، پتہ نہیں تم لوگوں کو کیا محسوس ہوا ہے۔ نگار جلدی سے کچن سے بیلن اٹھا لائی۔ دیکھو شیما، مجھے تشدد پر مجبور نہ کرو، میں اچھے اچھوں سے اگلوا لیا کرتی ہوں، تم تو ایک بولی سی فاختہ ہو۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ میں ایک لانی یہ پٹھے ہاتھ دی، شہلا نے بھی دمکایا۔ شیما بے ساختہ ہنس دی۔ بات تو کوئی خاص نہیں، اگر کہو گی تو شاید محسوس ہوگا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا حد درجہ کی کمینگی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے سارا وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہتی ہوں۔ امی جا کا موڈ ہر وقت خراب رہتا ہے، بلا وجہ بڑبڑاتی رہتی ہیں، کبھی کبھار تو اچانک اتنی کڑکدار آواز آتی ہے کہ میں اپنی جگہ پر اچھل پڑتی ہوں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ وجہ کچھ اتنی خاص نہ تھی، اس کے لیے اہل زمیں کو یوں دہلا کر رکھ دیا جائے۔ کبھی سوچتی ہوں کہ ان کی تو شاید ہوا سے بھی مخاصمت رہتی ہے، ادھر ہوا ذرا زور چلی، ادھر انہوں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ اماں تو چونکہ سکون و امن و آشتی کی علمبردار ہیں، اس لیے یہ سب بہت تکلیف دہ ہے میرے لیے۔ ملازم بیچارے سہمے پھرتے ہیں، آنے جانے والوں کو خیریت یوں معلوم کی جاتی ہے جیسے پاس پرس ہو رہی ہو، گویا ہلاکو خان سے اور چنگیز خان سے ان کے ناطے ہیں۔ نگار نے کہا، یوں ہی سمجھ لو کل مجھ سے ناراض تھی کہ کیا سارا وقت نصیباں خالہ کرتی رہتی ہو۔ نوکروں کو سر پر چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی انہیں نوکر سمجھنا تو کجا، میں تو انہیں صرف نصیباں بھی کہنا نہیں چاہتی، وہ بڑی عمر کی بہت اچھی خاتون ہے۔ ایک روز گیتی مجھ سے پوچھ رہی تھی، ماما نصیبہ خالہ ہماری نوکرانی ہیں؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، تو کہنے لگی دادی اماں کہہ رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہاری بچی تو بہت اچھی تربیت ہو رہی ہے، شہلا نے کہا، اور گورتی ایسے ہیں کہ دفعہ ایک تو میں لڑکھڑا جاتی ہوں اور غصے کی حالت میں توبہ توبہ۔ ویسے بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہر وقت بحالت غصہ ہی ہوتی ہیں۔ ایک اندیکھا سا خوف میرے سر پر سوار رہتا ہے، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ ان لوگوں کے چہروں پر پریشانی کے آثار دیکھے تو شیما اصل بات چھپا گئی اور انداز گفتگو ذرا مزاحیہ کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمن نازی جب کسی جنگی قیدی پر تشدد کر کے کچھ اگلوانا چاہتے تھے تو وہ اسے اس طرح کسی جگہ پر باندھ کر بٹھا دیتے تھے کہ اس کا سر ہل نہیں سکتا تھا، پھر پانی کی ایک بوتل الٹی لٹکا دیتے تھے، ایسے کہ وقفہ سے ایک قطرہ اس کے سر پر ٹپکتا رہے۔ اس سے جسمانی تکلیف تو نہیں ہوتی، لیکن وہ یہی سوچ کر پاگل ہو جاتا کہ اب قطرہ گرے گا، اب قطرہ گرے گا۔ میرا خیال ہے تمہاری حالت بھی اسی قیدی کی سی ہے۔ نگار سنجیدہ تھی۔
सही समझी हो, अभी कल ही कह रही थी मेरे बाप की 3 बहुएं हैं, कोई अच्छी है या बुरी, मेरी एक है वो भी अच्छी नहीं। इधर मैं हर तरह से उन्हें खुश रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो। तुम्हें बहुओं के मुकाबला है अच्छाई में हिस्सा लेने का इतना शौक क्यों है? अगर उनकी बहू अच्छी नहीं है तो ये उनका नसीब है, तुम्हारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। और ये बात अच्छी तरह समझ लो कि नाशुक्रा इंसान कभी खुश नहीं होता, शहला ने संजीदगी से कहा। इस बात का सिर्फ एक हल है, तुम उनसे कहो कि नज़ीफ की 3 शादियां और करवा देते हैं, अल्लाह को मंजूर हुआ तो हो सकता है कोई बहू अच्छी निकल आए। निगार ने कहा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ नगार, यहाँ कौन बदबख्त मजाक के मूड में है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि तुम खुद को बदलो, क्योंकि तुम दूसरों को नहीं बदल सकती, और तुम सारा वक्त दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना रहा करो। तुम खुद को हलकान करती रहोगी, और जो लोग खुद खुश होना नहीं जानते वो तुम्हारी खुशियों के भी दर पे रहेंगे। मैं चाहती हूँ, खाक चाहती हो तुम अपनी ज़िंदगी को हमेशा दूसरों के हवाले से क्यों जीना चाहती हो? अम्मा अब्बा के लिए, शोहर के लिए, ससुरालियों के लिए, दोस्तों के लिए, ये सब क्या है? तुम्हारी अपनी भी कोई ज़िंदगी है या नहीं, जिसे तुम अपने लिए गुजार सको? खुदा के लिए इस रवैये को बदलो, ज़िंदगी जियो, गुजारो नहीं। इस तरह से तुम तो खर्च हो जाओगी। जानती हो, दोनों तरफ से जलने वाली मोमबत्ती की ज़िंदगी एक रात से भी कम होती है। लेकिन ये भी तो देखो, ये कितनी खूबसूरत रोशनी बिखेरती है। शीमा बदिक्कत मुस्कुराई। कोई कदर वदर नहीं होता इस रोशनी का, और दूसरों के मसाइल को हर्ज़े जां बनाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेना कौन सी ऐसी खूबी है जिस पर तुम इस कदर फ़ख्र करती हो? निगार चिड़चिड़ी हो रही थी। आखिर ये सारे जहां का दर्द तुम्हारे जिगर में ही क्यों ज़ख़ीरा हो गया है? बात यह है नगार कि जो लोग मुझसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं, उनसे मैं मुंह नहीं मोड़ सकती। अम्मी जान ने अपने घर का सुख नहीं देखा, मैं चाहती हूँ कि अब मेरी वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो, शीमा ने धीमी आवाज़ में कहा। कौन कहता है तुम्हें मुंह मोड़ने को? लेकिन अगर तुम्हारे दुखी होने से उन्हें सुख मिलता है तो क्या तुम सारी उम्र इसी सूली पर लटकती रहोगी? ला हौल वाला कुव्वत। तुम्हारा ये फ़लसफ़ा कम अज़ कम मेरी समझ से बाहर है। निगार तिलमिला रही थी। मैं तुम्हें बताए देती हूँ कि ये रवैया तुम्हें कहीं का ना छोड़ेगा। हाँ, अलबत्ता शौक़े शहादत तुम्हारे सर में समाया है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। दूसरों की परेशानी को सीने से लगाकर अगर तुम अपनी दानस्त में इंसानियत की खिदमत कर रही हो तो दरअसल तुमने अहमकों की जन्नत में डेरा लगा रखा है। मेरी एक बहन ऐसी हैं, उनकी आंखें भी बात बेबात डबडबाती रहती हैं। उन्हें उदास देखकर मेरा छोटा भाई कहता है, बाजी लगता है आपको इतला मिल गई है कि हमसायों का बल्ब फ्यूज हो गया है। आओ 2 घड़ी बैठो, उसका अफसोस कर ले। हाय हाय, जवाना मर्ग कैसे जगमगाता था। निगार के लहजे में खिलाफ मामूल कड़वाहट थी। शीमा, निगार सही कह रही है, तुम्हें बेहद ज़रूरत है अपनी तरजीहात को बदलने की। सब लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में हिस्सा है, मान लिया, लेकिन सिर्फ हिस्सा है, कल नहीं। तुम अपनी ज़िंदगी में दूसरों को हिस्सा ज़रूर दो, अपनी ज़िंदगी को उनके हवाले ना करो। शीमा रूहान सी हो गई। और आंटी जो ज़्यादती करती हैं वो नज़ीफ भाई को ज़रूर बताया करो, वरना आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया बेहद तब्दील हो जाएगा। कहते हैं संकट जाते हैं पानी की जहाँ धार गिरे। निगार ने कहा, मैं नज़ीफ से कुछ नहीं कहती, अगर कहूँ तो सुनेंगे भी नहीं, लेकिन ये सच है कि उनका रवैया बेहद तब्दील हो गया है। उनके हिसाब में तो मैंने पिछले चंद साल से गुफ्तगू की ही नहीं, बकवास ही करती हूँ, जिसे वो वक्तन फ़वक्तन बंद करवाते रहते हैं। शीमा ने बेचारगी से कहा, इसे पंजाबी में यूँ कहते हैं, चंद्रा गंवार ना होवे ते लाई लग ना होवे कार वाला। शैला ने कहा, चलो छोड़ो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा तुम्हें खुश रखे, लेकिन मेरी एक बात तुम्हें ज़रूर मानना पड़ेगी, और वो ये कि तुम अपने घर के सहन में सुख चैन का एक दरख्त लगवा लो और उसके नीचे सुख से बैठकर चैन की बंसरी बजाया करो। निगार हस्बे साबिक फिर पटड़ी से उतर गई। शैला ने शीमा के बाजू में अपना बाजू डाला और कहने लगी, सब कुछ यहीं छोड़ दो, चल मेले नू चलिए। नहीं, पहले उसे शिवकुमार बटालवी की नज़म की परोडी जो किसी सितम ज़रीफ ने लिखी है सुनाओ, जो कल तुम मुझे सुना रही थी। लो सुनो। माए नी माए मैनू गमां दा सूट सवा दे, आहां दा कालर ते हंजवां दी चालर, विच बटन बरहोआं दे ला दे।